بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی وفات حسرت آیات پر اللہ رب العالمین کا عرش بھی حرکت میں آ جاتا ہے، کہ جن کی وفات ہوتی ہے اور آسمان سے 70,000 فرشتے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ معزز سامعین، یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کی شان ہی نرالی ہے۔ صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے تک کوئی انسان بسیار کوشش کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل خود رب کائنات کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ آج ہم تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج ہم تو رب کو راضی کرنے کی سعی کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی یہ ایسی پاک باز ہستیاں ہیں، یہ ایسے نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی رضا کو اللہ رب العالمین خود بیان فرماتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ چمکتے دمکتے درخشاں ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پہ اپنی امت کو، بعد میں آنے والوں کو ایک درس عطا فرمایا ہے ان الفاظ کے ساتھ۔ فرمایا کہ کوئی بعد میں آنے والا جتنی مرضی کوشش کرتا رہے، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی راہ خدا میں خرچ کر دے، پھر بھی میرے صحابی کی ایک ادنا سی معمولی سی نیکی تک اس کا ثواب نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، اور ان نفوس قدسیہ میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایسی ہستی ہیں کہ جن کی وفات ہوتی ہے، جو دنیا کو چھوڑ کر دار الفنا سے دار البقاء کی جانب کوچ کرتے ہیں، تو ان کے جنازے میں آسمان سے 70,000 فرشتے شامل ہونے کے لیے آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، اپنے پاؤں کی انگلیوں اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے چلنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آسمان سے سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے جبریل امین علیہ السلام کی معیت میں اتر آئے ہیں، اور ان فرشتوں کے ازدحام کی وجہ سے، رش کی وجہ سے، جم غفیر کی وجہ سے زمین پہ پاؤں رکھنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اور یہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کی وفات ہوتی ہے تو رحمان کا عرش بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ عرش کا حرکت میں آنا کس وجہ سے ہے، اور یہ کیا تمثیل اور کیا تشبیہ بیان کرنا چاہیے؟ حدیث پاک میں جو عرش کی حرکت کی وجہ ہے، عرش اس وقت حرکت میں آتا ہے کہ جب کوئی بہت بڑا کام زمین پہ واقع ہو، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا سے جانا ایک ایسا بڑا کام تھا، ایک ایسا سانحہ تھا کہ اس سانحے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عرش بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ اور جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود قبر میں اتارنے والوں میں شامل ہیں۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے ملتا ہے؟ خود حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا اور تو میرا کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں، اور تو میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ جن کاموں میں میں مرتبہ کمال تک پہنچا ہوا ہوں۔ پوچھا گیا کہ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ جو بھی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتا ہوں، اس کے اوپر یقین کر لیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ پہلا کام تو میرا یہ ہے۔ دوسرا کام کیا ہے کہ جب بھی نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، جب بھی رب تعالیٰ کی بندگی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تو رب کے علاوہ کسی چیز کا خیال، وہم و گمان بھی میرے
ذہن میں نہیں آتا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں جب بھی کسی جنازے کے ساتھ چلتا ہوں، جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے منکر نکیر کے سوالات کی فکر مجھے دامن گیر رہتی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ 3 خوبیاں ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ آپ حضرت سعد کی ان 3 خوبیوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہی وہ 3 خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا کی ہوتی ہیں۔ یہ ہر نبی میں اللہ تعالیٰ نے یہ 3 خوبیاں رکھی ہوتی ہیں۔ تو گویا نبوت کی خوبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے میرے مصطفیٰ کے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 3 خصلتیں عطا فرمائی تھی۔ ناظرین محترم، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوبیاں اور خصلتیں آج ہم بھی اپنا سکتے ہیں۔ آج ہم بھی یہ خوبیاں اپنا کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چل سکتے ہیں، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے میں ہدایت، فلاح و بہبود اور کامیابی و کامرانی کی ضمانت میرے مصطفیٰ نے عطا کی ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کے جملے کے ساتھ کہ جس کی بھی پیروی کرو گے راہ ہدایت سے سرفراز ہو جاؤ گے۔ تو آج اگر ہم بھی ان خصلتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو یقیناً ان خصلتوں کی وجہ سے ہدایت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔